السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن مجید کے تیسرے پارے کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسرے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت سے نوازا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت سے نوازا، دیگر انبیاء کو فضیلت سے نوازا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں بھیجے ہوئے تمام انبیاء پہ سب سے زیادہ فضیلت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موسیٰ سے موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا، یہ شرف بخشا کہ اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی۔ موسیٰ کلیم اللہ یہ وہ شخصیت تھے کہ اگر اپنی لاٹھی کو زمین پہ مار دیں تو اژدہا بن جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اگر اسے پتھر پہ مار دیں تو چشمہ بن جاتا اور دریا میں مار دیں تو دریا تو بن جاتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے آدمی کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت تھی۔ کسی شخص کو کوڑ کی بیماری لاحق ہو اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کوڑ کے مریض پہ اگر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اللہ اسے شفا کلی عطا فرما دیتا تھا۔ کسی اندھے پہ اگر ہاتھ پھیر دیا تو اللہ اسے بینا کر دیتا تھا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت سی احادیث میں فضائل کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبہ والا انسان آپ کو بنایا۔ اب آپ ایک بات عرض کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے دوسرے انبیاء پہ اپنی فضیلت کے اظہار سے منع فرمایا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ سب سے افضل، ایک مسلمان کھڑا تھا، اس نے کہا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل۔ دونوں میں جھگڑا ہوا۔ مسلمان نے اس یہودی کو کوسا رسید کیا، اسے چوٹ لگی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا اس نے مجھے مارا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے مارا ہے، اس لیے کہ اس نے موسیٰ کو آپ سے افضل بتایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا دیگر انبیاء پہ مجھے فضیلت مت دیا کرو، یہ آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری اور دوسرے نبیوں کی تنقیص لازم نہ ہو، ادب کے طور پہ آپ نے کہا تھا، ورنہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ افضل الانبیاء، آپ سید المرسلین۔ ایک عیسائی نے کتاب لکھی، دنیا کے سب سے بڑے 100 عظیم لوگوں کا اس کتاب میں اس نے تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، موسیٰ کا تذکرہ کیا، ابراہیم کا تذکرہ کیا، نوح کا تذکرہ کیا، لیکن اس عیسائی نے
100 لوگوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا رکھا تو نام محمد پر۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو عیسائی تھا، تو نے عیسیٰ کو نہیں رکھا، تو نے موسیٰ کو نہیں رکھا، تو نے نوح کو نہیں رکھا؟ تو اس نے کہا میں نے دنیا میں سارے عظیم لوگوں کو کھنگال ڈالا، ان کی شخصیات کو دیکھا، ان کے مرتبے کو دیکھا، لیکن مجھے کمال وہ کسی کا نظر نہیں آیا جو محمد میں نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظیم اور سب سے باکمال آپ کو بنایا ہے۔ ہاں سب کی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں کائنات کے، اور انبیاء میں بھی سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کا تذکرہ فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے عظیم آیت اس کو فرمایا، سب سے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت۔ اور اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے اس آیت کریمہ کو پڑھ لے تو رات بھر رب کا بھیجا ہوا فرشتہ اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے، اور اسے رات بھر کوئی تکلیف نہیں پہنچتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ ابو ہریرہ یہ صدقے کا مال ہے اور تمہیں رات بھر اس کی حفاظت اور نگرانی فرمانی ہے۔ ابو ہریرہ رات بھر مال کی حفاظت فرماتے رہے۔ ایک چور آیا اور اس نے مال کو چوری کیا اور لے کے چلنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑا کے اس شخص کو پکڑ لیا، کہا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے پیارے رسول کے پاس لے کے چلوں۔ تو اس نے اپنے غریبی کی شکایت کی، اپنی مفلسی اور اپنی پریشانی کی شکایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسری رات آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور بات عرض فرمائی کہ پیارے رسول میں مال کی رکھوالی کر رہا تھا اور چور آیا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ کل پھر آئے گا۔ کہا اچھا۔ دوسری رات آئی، ابو ہریرہ مال کی رکھوالی فرما رہے تھے، وہ چور پھر واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس دن بھی دوڑا کے پکڑا اسے، اس نے پھر اپنی تکلیف، اپنی غریبی، اپنی مفلسی کا بہانہ بنایا، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات عرض فرمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ کل پھر آئے گا۔ تو 3 راتیں مسلسل وہ چور مال کو چوری کرنے کے لیے آتا رہا اور حضرت ابو ہریرہ اسے پکڑتے رہے، اپنی غریبی کا بہانہ بنا کر چھوڑ۔ تو تیسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا تو اس نے کہا سنو میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا اگر تم پڑھ لو گے رات میں سونے سے پہلے، اگر میں آنا بھی چاہوں گا تو میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا وہ دعا کیا ہے؟ تو اس نے یہی آیت الکرسی بتائی تھی، اور بتانے والا وہ چور تھا۔ ابو ہریرہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تیسرے دن گئے، پیارے رسول آج میں نے پھر اسے پکڑ لیا تھا، اس نے مجھے ایک دعا بتائی ہے، کہا یہ پڑھ لو گے تو میں آنا بھی کبھی چاہوں گا تو تمہارے پاس آ نہیں سکتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ، اس نے دعا جو بتلائی تھی دعا بڑی اچھی اور سچی تھی، لیکن تم جانتے ہو وہ بتلانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ وہ شیطان تھا۔ تو یہ اگر رات میں آیت الکرسی کو پڑھ کے کوئی بھی شخص سو جائے، اللہ رات بھر شیطان سے، اس کے مال کی اور اس کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ بات سچی کر رہا ہے اور بات سچی کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو سن لینا چاہیے، اگر دلیل ہے تو مان بھی لینا چاہیے۔ لہذا ان لوگوں کو یہ آیت کریمہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو وہابیوں کو انسان تک نہیں سمجھتے، ان کی مجلسوں میں جانے سے روکتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے سے روکتے ہیں، ان سے سلام و کلام سے روکتے ہیں۔ اور یہاں تو نبی نے کہا کہ شیطان نے جو بات بتائی وہ اچھی تھی، معلوم یہ ہوا کہ اچھی بات کہیں سے بھی مل جائے انسان کو لے لینا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم،
وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، اور کسی کے سہارے پہ نہیں قائم ہے، وہ اپنے آپ پہ قائم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے نہ اسے کبھی نیند آتی ہے۔ اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور نیند یہ غفلت کی انتہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے، اس لیے وہ اللہ نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے نہ اسے کبھی نیند آتی ہے، اس لیے وہ اللہ۔ بتاؤ دنیا میں کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کبھی اسے اونگ نہیں آئی، کبھی اسے نیند نہیں آئی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے لیے ہے، کوئی اور اس میں حصے دار اور شریک کار نہیں بن سکتا۔ سب کچھ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے سب اسی کے لیے ہے، سب اسی کا ہے، کسی اور کو اس میں حصہ نہیں ہو سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آج بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جنہوں نے کسی کو کرتا پکڑ رکھا ہے، بہت سے دنیا میں ہیں کسی کے مرید ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں، ماتھے رگڑتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے خرافات اور شرک کے بازار گرم کرتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں سفارشی بن جائیں گے، یہ ہماری۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ارے کون ہے جو قیامت کے دن میری اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی جرات کر سکے؟ اور عام انسان کی حیثیت کیا ہے؟ یہاں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں جائیں گے، اجازت طلب کریں گے، جا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کو اٹھاؤ، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، سنا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ نبی کا معاملہ ہے کہ بغیر اجازت کے سفارشی نہیں بن سکتے، اور یہاں عام لوگوں کی حیثیت جن کو وہاں کھڑے ہونے کی نہیں ہوگی، جن کو اپنی خبر نہیں ہوگی، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا ایسے لوگوں کو سمجھ لیا۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور دین کی حقانیت کو سمجھنا چاہیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ اللہ وہ ہے جو گزر گیا اسے اس کی بھی خبر ہے، جو گزر رہا ہے اس کی بھی خبر ہے، اور مستقبل میں جو آنے والا ہے اسے اس کی بھی خبر ہے۔ وہ ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، اس لیے وہ اللہ ہے۔ بتاؤ دنیا میں کوئی شخص سے دعویٰ کر سکتا ہے جسے ماضی، حال اور مستقبل کا علم؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ نے اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، جس کرسی پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کرسی نے زمین و آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ کیا اللہ جب ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے کبھی تو تھک بھی جاتا ہوگا، کبھی وہ بیٹھ بھی جاتا ہوگا، کبھی آرام بھی کرنے لگتا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ ساری کائنات کو چلاتا ہے مگر کبھی تھکتا نہیں، اس لیے وہ اللہ وہ علی بھی ہے اور وہ عظیم بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ۔ مفسرین نے ایک نام کا ذکر کیا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے بندوں کو کہ میں کبھی بھی چاہوں گا تو بندوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا ایک بستی، اور وہ بستی پوری کی پوری اوندھے منہ پڑی ہوئی ہے، ساری بستی کے لوگ مر چکے ہیں اور اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔
حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے اب تیری ہی ذات کو میں تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت واقع فرمایا، 100 سال کے لیے مار دیا حضرت عزیر علیہ السلام، 100 سال کے لیے، اور 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ تو کہا کہ کتنے دنوں تک تم دنیا میں نہیں تھے؟ کہا دن کا کچھ حصہ، اس لیے کہ جب ان کی موت آئی تھی تو سورج طلوع ہونے کا وقت تھا، اور جب اللہ نے زندہ کیا تو سورج غروب ہونے کا وقت تھا، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید دن یا دن کا کچھ حصہ میں اس دنیا میں نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو تمہارا گدھا ہے، سلامت ہے؟ کہا اللہ سلامت ہے۔ کہا یہ تمہارے کھانے پینے کی ساری چیزیں جو گدھے پر رکھی ہوئی تھی سب کے سب سلامت ہے؟ کہا اللہ سلامت ہے۔ کہا عزیر میں نے تمہیں 100 سال کے لیے مار دیا اور تمہیں اس کی بھی خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تقریباً کئی مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کے تعلق سے کئی آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمائی، اور بتلانا مقصود اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ تھا کہ دنیا میں ہنسنے اور کھیلنے والے لوگوں اور وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ اور تصور نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ کیسے حساب لے گا، اللہ کیسے کتاب لے گا، جس کا لینا کبھی نہ دینا، کیا پھر جگ میں آنا ہے، جو چاہو وہ کرو، حساب و کتاب تو ہوگا ہی نہیں، دنیا میں آنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بتلانا چاہا کہ میں مارنے کے بعد جب 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہوں تو ہزاروں سال کے بعد بھی میں زندہ کر کے اپنے بندوں کا حساب لوں گا۔ لہٰذا کسی کو بھی دنیا میں بے پرواہ بن کے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں 6 چیزیں ایسی ہیں جو بندوں کے لیے تمناؤں کا مرکز اور محور ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ عورت ہے انسان کی بڑی محبوب چیز ہے، عورت اگر یہ اعتدال کی حد تک ہے عورت تو محبوب ہے، اعتدال سے باہر نکل جائے یہی عورت مذموم بن جائے گی۔ من النساء والبنین، اولاد سے بڑی محبت ہے، والقناطیر المقنطرۃ، گھوڑے گاڑیوں سے بڑی محبت ہے۔ میرے پاس کار ہو جائے، مرسڈیز ہو جائے، BMW ہو جائے، فارچونر ہو جائے، اسکارپیو ہو جائے، بڑی بڑی گاڑیاں میرے پاس ہو جائیں، گھوڑے ہو جائیں، سونے چاندی کے خزانے اور زیورات میرے پاس ہو جائے، خیل المسومۃ والانعام والحرث، کھیتیاں ہو جائیں، بہت بڑا میں زمیندار بن جاؤں، ہزاروں بیگھے کا زمیندار بن جاؤں، جہاں کھڑے ہو جاؤں، جہاں تک نظر ڈالوں وہ زمین تا حد نگاہ میری ہو، بڑا بڑا فارم ہاؤس ہو جائے، لوگ کہیں کتنا بڑا انسان ہے۔ تو گھوڑے گاڑیاں، یہ سونے چاندی کے زیورات، یہ مال و دولت، یہ فارم ہاؤس، یہ اولاد، یہ بیویاں، کسی نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی آرزو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جن کی تم جستجو اور چاہت کر رہے ہو، تمہاری سانس بند ہوئی کہ تمہاری سانس کے ساتھ یہ دنیا کے سارے آرام و آسائش کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بندے، جس کو تو بھولا ہے اپنے پاک پروردگار کو بھولا ہے، اس کی طرف آ جا، گڑگڑاتے ہوئے آ جا، روتے ہوئے آ جا۔ میرے بندے، میں تجھے ایسی چیز کی خبر دے دوں کہ تیری سانس ختم ہو جائے گی پھر بھی وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بندہ پوچھے گا اللہ کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو تقوی کی دولت لے کے آ جا، تیری سانس بند ہوگی میں تجھے جنت عطا فرماؤں۔
اور اسی جنت کے حصول کے لیے، اسی تقوی شاعری کے لیے، اسی پرہیزگاری کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو ہم تمام مسلمانوں پہ فرض کیا ہے، تاکہ تقوی شعار اور وفا شعار اور متقی اور پرہیزگاری کی دولت سے دنیا کے تمام مسلمان مالا مال ہو جائیں۔ ایک آخری بات ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اولاد نہیں ہے اور وہ اولاد سے مایوس اور نا امید ہو چکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، جب جسے چاہے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب یہ پیدا ہوئی تو ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی کفالت میں ان کے گھر والوں نے ان کو دے دیا۔ تو حضرت مریم کے کمرے میں جب ان کے خالو جاتے تھے حضرت زکریا، تو دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی کے کمرے میں غیر موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈیوں کے پھل رکھے ہیں، ٹھنڈیوں کا موسم ہے، گرمیوں کے پھل رکھے ہیں۔ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، یہ بھی صاحب اولاد نہیں تھے، بڑھاپے کی عمر تھی، بیوی بانج تھی۔ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس معصوم سی بچی کو غیر موسمی پھل دے سکتا ہے، کیا وہ زکریا کو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ رب العالمین میری بیوی ماش ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہیں، اللہ میرے گھر میں میرے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی لفت جگر اور نور نظر میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تیری بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگ رہا ہوں، بڑھاپے میں اللہ بیٹا۔ ابھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے آ کے انہیں خوشخبری دی کہ اے زکریا علیہ السلام، اللہ نے بڑھاپے میں آپ کی دعا قبول فرمائی ہے اور اللہ نے آپ کو یحییٰ کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا ہے اور اسے نبی بھی بنائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ یہ مختصر سی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور انشاءاللہ ایک آخری بات ناظرین کرام میں آپ سے عرض کروں کہ میرا درس کا سلسلہ جو تھا وہ 9:30 بجے یا 9:35 کو شروع ہوتا تھا، لیکن کئی لوگوں کے مشورے میرے پاس مسلسل آ رہے ہیں 2-3 دنوں سے، یہ پروگرام 10 بجے شروع کیا جائے۔ تو آپ حضرات اس بات کو سمجھ لیں اور جہاں تک ہو اس میسج کو پہنچا دیں کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کی سہولت کے لیے کل سے ہمارے درس کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ 10 بجے شروع ہوگا اور 10:20 یا 25 منٹ پہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ 20 سے 25 منٹ کا ایک مختصر سا یہ درس ہوگا، انشاءاللہ 10 بجے شروع ہوگا۔ جب تک ہو سکے یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ چیز سب سے جاری ہو سکے۔ اللہ ہمیں ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔